بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو۔ تقوی کے معنی حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے مطابق تقوی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہیات سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی، روکی ہوئی ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا، جس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، یعنی بھلائیوں کا حکم کرنا، بھلائیاں خود کرنا، اور برائیوں سے روکنا، برائیوں سے خود اپنے آپ کو روکنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ دیکھو، ہم نے وحدانیت کا اقرار کیا ہے، ہم نے دنیا کے تمام معبودان باطل کی تنکیر کی ہے، دنیا کے ہر بنائے ہوئے خالق کو، جس کو دنیا نے اپنا الہ بنایا، خالق بنایا، معبود بنایا، الہ بنایا، ہم نے سب خداؤں کا انکار کیا، سب مجسموں کا انکار کیا، سب نظریات کا، سب عقیدوں کا انکار کیا، اور ہم نے اپنے دل میں بسایا تو صرف یہ بسایا، جیسے کہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے کسی غیر مسلم کو اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ دیکھو، اگر ایمان میں داخل ہونا ہو، اگر مسلمان ہونا ہو تو تمہیں اس کلمے کو پڑھنا پڑے گا، جس کلمے کے پہلے جز کے بارے میں ذکر کیا کہ لا الہ الا اللہ۔ پہلے دل کو صاف کیا گیا، دل کو پاک کیا گیا، پہلے حکم دیا لا الہ، دیکھو کوئی الہ نہیں، نہ یہ خدا بن سکتا، نہ یہ خدا بن سکتا، نہ سورج خدا بن سکتا، نہ زمین خدا بن سکتی، نہ آسمان خدا بن سکتا، نہ کوئی مجسمہ، کوئی مورتی خدا بن سکتی۔ لا الہ، سب خداؤں کا انکار کیا گیا۔ اس کے بعد کہا الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ تو اہل ایمان انہیں کہتے ہیں جو دنیا کے تمام معبودان باطل کے منکر ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں اور بابا کے دوحل اعلان کرتے ہیں۔ اذان جو ہمارے پاس مسجدوں میں ہوتی ہے، آخر میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سب خداؤں کا بابا کے دوحل اعلان کہا جاتا ہے، میں کسی کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ زمین میرا خدا ہو سکتی ہے، نہ سورج میرا خدا ہو سکتی ہے، نہ چاند میرا خدا ہو سکتا ہے، نہ آسمان میرا خدا ہو سکتا ہے، نہ پہاڑ میرا خدا ہو سکتے ہیں،
نہ سانپ بچھو میرے خدا ہو سکتے ہیں، نہ کوئی دیو ہیکل مجسمے میرے خدا ہو سکتے ہیں، نہ کوئی جانور میرا خدا ہو سکتا ہے، سب کا انکار کیا. لا الہ، پھر فرمایا الا اللہ، سوائے اللہ کے. اسی کو کہتے ہیں موحد. اور اسی کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف لفظوں میں پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دیجئے اللہ احد، اللہ ایک. اور ایک بھی کیسا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بالکل یکتا ہے، بالکل یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بالکل یکتا ہے. کوئی تمثیل اللہ کی نہیں ہو سکتی، کوئی مثال اللہ کی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی مشابہت کی چیز اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. صاف فرما دیا اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پھر اس کی تشریح کی کہ بعض لوگ آگے چل کر یہ تصور کریں گے اور یہ نظریہ اپنائیں گے تو آگے اس کی تنکیر کر دی. یہ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی ذات سے پیدا ہوئے ہیں نہ اللہ کی ذات سے کوئی پیدا ہوا ہے. دونوں کی تنکیر تشریح کر دی کہ دیکھو اللہ صمد یکتا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی ذات سے پیدا ہوئے ہیں. اگر کسی کی ذات سے پیدا ہوئے تو پھر اللہ خالق کیسے ہوئے؟ اللہ خود مخلوق ہوئے. اور فرمایا کہ اللہ کی ذات سے بھی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. آگے چل کر یہ بتایا کہ دیکھو یہ بعض لوگوں کے نظریات ہیں، بعض لوگوں کے خیالات اور عقیدہ ہے، بعض مذہب دنیا میں موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تینوں مل کر تین چیزوں کا نام اللہ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ان کے نظریے کو بیان کیا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. عیسائیوں کا ایک طبقہ، ایک گروہ ایسا ہے عیسائیوں کا جو یہ کہتا ہے کہ تینوں مل کر خدا ہے. حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ، تینوں کو ملا کر خدا مانتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تینوں مل کر خدا ہے. اور اسی کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ کی پرستش بھی کرتے ہیں، پوجتے بھی، کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہے، روح اللہ، اللہ کا وہ اللہ ہے. اور قرآن کریم نے ان نظریات کو بھی تردید کی اور یہ فرمایا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ. یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائی یہ کہتے ہیں، نصارہ یہ کہتے ہیں مسیح ابن اللہ، حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے، الزام ہے. اس لیے کہ اللہ نے اپنا تعارف قرآن مجید میں یہ کرایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی ذات سے کوئی پیدا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہتے ہیں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات بالکل پاک ہے اس عیب سے. اور الزام اتنا بڑا اللہ پہ جو لگایا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اللہ کو یہ کہہ دینا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے یا بیٹا اللہ کا پیدا ہوا ہے، یہ بہت بڑا بہتان اللہ کے اوپر ہے. اتنا بڑا بہتان ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا. سابقہ جمعے کے اندر اس کی تشریح بھی کی گئی تھی. اس لیے کہ عیسائی جو 25 دسمبر کو جو ہے جو بناتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن تھا اور اللہ کے یہاں ولادت ہوئی، اللہ کو بیٹا پیدا ہوا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو یہ اتنا بڑا الزام اللہ پر ہے، اتنا بڑا الزام اللہ کے اوپر ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ پر اتنا بڑا الزام لگایا، اتنا بڑا الزام لگایا. یہ الزام انسان تو دور کی بات ہے، انسان تو دور کی بات ہے، پہاڑ بھی اس چیز کو، اس الزام کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. زمین بھی اس الزام کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. حالانکہ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، پہاڑ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ فرماتے ہیں 3 باتیں ذکر کی. تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان اللہ پر اس الزام کی بنیاد پر ریزہ ریزہ ہو جانا چاہتا ہے. اتنا بڑا الزام اللہ پر لگایا تھا، آسمان کہتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تکاد السماوات یتفطرن، اور یہاں ذکر کیا ایک آسمان نہیں، سماوات کا لفظ استعمال فرمایا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے.
تو یہاں جملہ استعمال کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ تکاد السماوات، آسمان جتنے بھی یہ سب ٹوٹ ٹوٹ کر بکھیر دینا چاہتے ہیں اللہ وہ اتنے بڑے الزام کی بنیاد پر۔ دوسرا یہ ذکر کیا وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ، وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ، اللہ پر اتنے بڑے الزام کی بنیاد پر زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہتی ہے۔ اتنا بڑا الزام اللہ پہ لگایا گیا، نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے نہ زمین برداشت کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، جبال جمع ہے جبل کی، اور جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور پورے کے پورے پہاڑ بھی وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، تخر یا تخر کے معنی اصل میں آتے ہیں کسی ریزے کے فضاؤں میں اڑنے کو کہتے ہیں۔ تو پہاڑ بھی اتنے بڑے الزام کی بنیاد پر ریزہ ریزہ ہو کر فضاؤں میں بکھیر جانا چاہتے ہیں۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ذکر کی کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹے کو منتخب کر لیا ہے۔ اتنا بڑا الزام اللہ پہ لگایا کہ اللہ کو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اہل ایمان کو بتایا گیا کہ اللہ سب کے سب نظریات کی تنکیر کر رہے ہیں، اور ایمان والے بندوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جس خالق نے ہم کو بنایا اور پیدا کیا ہے، جس خالق نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور جس کی ہم اقرار کر رہے ہیں اور سینہ تان کر پوری دنیا کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں اقرار کیا اس بات کا کہ ربنا اللہ، ہم نے اللہ کو رب بنا لیا ہے، اللہ کو مالک مان لیا ہے، اللہ کو خالق مان لیا ہے، اللہ کو رازق تسلیم کر لیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم دوسرے کو رب نہیں مانتے۔ دنیا مطالبہ کرے، دنیا کچھ کہہ دے، دنیا بڑے سے بڑی تنقید دنیا میں نظیر قائم کر دے کہ بھئی ہم زمین کو جو ہے، اپنے ملک کی زمین کو ہم بھگوان مانتے ہیں، ہم اس کے ترانے پڑھتے ہیں، بڑے آپ کو مبارک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، ہمیں قرآن نے، ہمارے دین نے ہمیں یہ بتایا اللہ نے آسمان بھی بنائے، خلق السماوات والارض، زمین بھی اللہ نے پیدا کی۔ جب زمین اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے تو یہ زمین ہمارا خدا کیسے بن سکتی ہے، ہماری یہ ماں کیسے بن سکتی ہے؟ خلق السماوات والارض، زمین آسمان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہم نہ زمین کی پرستش کر سکتے ہیں، نہ سورج کی پرستش کر سکتے ہیں، نہ آسمان کی پرستش کر سکتے ہیں، نہ چاند کی کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو رب اللہ کو ہم نے اپنا رب بنا لیا ہے۔ ثم استقاموا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس نظریے پر قائم رہے، دنیا جو مطالبہ کرے، دنیا جو کچھ کہے، ہم اپنے نظریے پر قائم رہیں۔ دنیا جس کو خدا مانتی ہے مان لے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو ہمارا یہ جو دین ہے، اس دین کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دین اسلام قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے۔ ہم نے کسی سے زبردست نہیں، حالانکہ ہمارا خدا سچا خدا ہے، ہمارے نبی سچے نبی ہے، ہماری کتاب سچی کتاب ہے۔ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ قرآن کریم جیسی کوئی ایک آیت بنا کر پیش کر دے، ایک آیت بنا کر پیش کر دے، پوری دنیا کو چیلنج ہے۔ اس کے باوجود ہم کسی غیر سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ بھئی آپ اسلام قبول کر لیں، آپ سچے خدا کو تسلیم کر لیں، حالانکہ سب کو پتا ہے مانو یا مانو سب کا خالق اللہ ہے، تسلیم کرو یا تسلیم مت کرو سب کا مالک سب کا رازق اللہ ہے۔ اللہ پوچھتے بھی ہیں انسانیت سے جو اللہ کے منکر ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتے ہیں قرآن مجید میں۔ یہ قرآن صرف مسلمان کی کتاب ہے ایسا نہیں ہے، یہ قرآن پوری انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے۔ ان کو اللہ کا یہ پیغام بتایا جائے، ان کو اللہ کا یہ کلام سنایا جائے، اس لیے کہ اللہ ان کے خالق ہے، ان کے دل اللہ نے بنائے ہیں، ان کی آنکھ اللہ نے بنائی، ان کے کان اللہ نے بنائے۔ جب یہ اللہ کا کلام ان کے کانوں سے ٹکرائے گا، اللہ کا حکم جب ان کے کانوں سے ٹکرائے گا، ان کے دلوں سے چھوئے گا، تو وہ بے ساختہ کہیں گے کہ واقعی خدا تو یہی ہے، اللہ یہی ہے۔ اس لیے قرآن کی یہ تاثیر اللہ نے بیان کی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو پوچھتے ہیں ان سے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، کھیتی باڑی تم کرتے ہو، اناج تم اگاتے ہو یا اللہ اگاتے ہیں؟ انسانیت کو تم پیدا کرتے ہو یا اللہ پیدا کرتے ہیں؟ اللہ کا سوال ہے۔ رزق اللہ کی جانب سے دی جاتا ہے، اللہ ماننے والوں کو بھی رزق دے رہے ہیں، انکار کرنے والوں کو بھی رزق دے رہے ہیں۔ بلکہ دنیا میں ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، ان کے گھروں میں دولتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں دولتوں کے انبار پڑے ہوئے ہیں، دولتوں کے انبار ان کو لگے ہوئے ہیں۔
اللہ نے صاف لفظوں میں ان لوگوں سے پوچھا، سوال کیا کہ دیکھو اللہ کو تسلیم کرو یا تسلیم مت کرو، سب کا خالق اللہ ہے، سب کا رازق اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے. اور انکار کرنے والوں کو بھی فرمایا کہ دیکھو تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کے پاس میں جانا ہے. دنیا میں کسی کی پرستش کر لو، لیکن یاد رکھو قرآن کریم میں بار بار اللہ فرماتے ہیں ثم الینا مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اور فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ پوچھتے ہیں الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس میں جانا ہے. الی اللہ مرجعکم جمیعا ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ فرماتے ہیں پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ دنیا میں تم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. اسی نظریے کی بنیاد پر لوگوں کا تصور یہ ہے کہ گزر جانے کے بعد، مر جانے کے بعد ایسا کرو کہ پوری باڈی کو جلا دو، راکھ بنا دو، اور راکھ بنا کر ایسا کرو کہ کچھ حصہ ہوا میں اڑا دو اونچائی پہ لے جا کر، اور کچھ حصہ زمین میں دفن کر دو، اور کچھ حصہ دریا میں بہا دو. اللہ پوچھتے ہیں او میرے بندو، یہ ہوائیں کہاں تک اس راکھ کو اڑا کر لے کر جائیں گی؟ میری بنائی ہوئی دنیا سے باہر تو نہیں جا سکتے ہیں. یہ سمندریں کہاں تک بہا کر لے جائیں گی اس کی راکھ کو؟ میری بنائی ہوئی آسمان و زمین سے چیر کے تو نہیں جا سکتے ہیں. کتنا زمین چیر کر دفن کرو گے، اللہ کی بنائی ہوئی ہتھ پنڈی سے باہر تو نہیں جا سکتے ہیں. اس لیے اللہ بولتے ہیں الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے دربار میں جانا ہے. سب کو اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے. ماننے والے بھی اللہ کے دربار میں جائیں گے، انکار کرنے والے بھی اللہ کے دربار میں جائیں گے. اللہ اسی لیے پوچھتے ہیں او میرے بندو، تم مجھے چھوڑ کر کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ آؤ میرے پاس، میں تمہاری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار ہوں، تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے میں تیار ہوں. تم نے مجھے رب مان لیا ہے، اور مان کر تم مجھ سے مانگو گے تو یاد رکھو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانوں کی کنجی اللہ کے پاس ہے. زمین آسمان کے خزانوں کی کنجی اللہ کے پاس ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں آسمان زمین سے اناج میں اگاتا ہوں، زمین سے دھاتیں میرے حکم سے بنتی ہیں جس تم استعمال کرتے ہو. سمندر کے تہ میں جا کر وہاں سے موتیاں تم نکال کر لاتے ہو، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں سب چیز میری بنائی ہوئی ہے. آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنایا. تم مجھے چھوڑ کر کس غیروں کے سامنے کیوں در ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ تم مجھ سے مانگو، تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے تیار ہو. اللہ حکم دیتے ہیں ایمان والے بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ذکر کیا ہے، مکہ مکرمہ کی 10 سال کی زندگی، مدینہ منورہ کی 13 سال کی زندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دلوں پر محنت کی. یہ دل، جس دل میں ایمان ہوتا ہے، ایمان کی جو جگہ ہے، فرمایا ایمان کی جگہ آدمی کا دل ہے. اس لیے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، لوگ یہ کہتے ہیں قالوا آمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جبکہ ایمان ابھی ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. ایمان جب دل میں گھر کرتا ہے، جب دل میں ایمان پیوست ہو جاتا ہے، تو اس دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف دل میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے حکم دیا پہلے یہ دل بنایا جائے. اس لیے کہ جب دل بن جاتا ہے آدمی کا، دل میں ایمان گھر کر جاتا ہے، دل میں ایمان پیوست ہو جاتا ہے، دل میں ایمان کی چاشنی محسوس ہوتی ہے، اب اس کے لیے بھلائیاں کرنا، نمازیں پڑھنا، صدقہ کرنا، زکوٰۃ نکالنا، ہر عمل اس کے لیے آسان. دل جب بن جاتا ہے، دنیا کا معمول بھی ہے، جب کسی پہ کہتے ہیں کہ دل آ جاتا ہے تو وہ عزت کی، خاندان کی، مال کی، کسی کی پرواہ نہیں کرتا. کہتے ہیں دل آ گیا ہے، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار. فرمایا یہ دل پہ محنت کی جائے. جب دل بن جاتا ہے، اسی لیے حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں ارشاد فرمایا تھا، اذا الا، یاد رکھو اس بات کو، ان فی الجسد مضغہ. الا کا لفظ عربی زبان میں کسی اہم ترین بات کو بتانا ہو، کوئی اہم ترین بات بیان کرنا ہو، اس سے پہلے الا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. الا کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہو جاؤ، اور سے اس بات کو سنو، ایک کام کی بات ہے، قیمتی بات ہے، اس کے لیے الا کا استعمال کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، دیکھو تمہارے جسم میں ایک خون کا لتھڑا ہے. الا ان فی الجسد مضغہ، تمہارے جسم میں خون کا لتھڑا ہے، جمع ہوا خون ہے. پھر فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ جمع ہوا خون کا لتھڑا اگر صحیح رہے گا تو تمہارا پورا جسم صحیح رہے گا. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، پورا جسم صحیح سالم رہے گا.
اور فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ، جب وہ خون کا لتڑا خراب ہو جائے گا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، تو پورا کا پورا اس کا جسم خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اخیر میں ذکر کیا یہ آخر خون کا لتڑا ہے کیا، جو حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ہے، پہلے تشریح بیان کر دی، بعد میں اس کو ذکر کیا۔ پہلے ذکر کیا الا ان فی الجسد مضغہ، دیکھو تمہارے جسم میں خون کا لتڑا جمع ہوا خون ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، وہ اگر صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا، واذا فسدت فسد الجسد كله، اگر وہ خراب ہو جائے گا تو پورا جسم اس کا خراب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا الا، تم کو معلوم بھی ہے کہ وہ ہے کیا، وہ کون سا حصہ ہے، وہ کون سا لتڑا ہے؟ اخیر میں فرمایا کہ الا وہی القلب، سنو غور سے، وہ انسان کا دل ہے۔ جب دل انسان کا صحیح ہو جائے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا، دل انسان کا خراب رہے گا تو پورا جسم اس کا خراب رہے گا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ہے، یعنی دینی اعتبار سے بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی ہے اور ایمانی اعتبار سے بھی ہے۔ جسمانی اعتبار سے ہم دیکھ لیں، کسی پر نظر پڑی، بہت ہٹا کٹا نوجوان اور جسم والا جسامت والا ہے، لیکن وہ سیڑھیاں چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ہارڈ ورک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر بھائی آپ اتنے مضبوط آدمی نظر آ رہے ہیں، جسم آپ کا ڈیل ڈول والا ہے اور صحت مند آپ نظر آ رہے ہیں، آپ ورک نہیں کر رہے ہیں، ہارڈ ورک نہیں کر رہے ہیں، آپ سیڑھیاں نہیں چڑھ رہے، نہیں اتر رہے۔ وہ کہے گا بھائی جسم تو میرا الحمدللہ اچھا ہے، ہاتھ پیر بھی مضبوط ہے، ہاضمے کا نظام بھی اچھا، سب کچھ اچھا ہے، لیکن میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میرے دل میں اسٹنٹ لگے ہوئے ہیں، میرے دل میں سوراخ ہے، میں دل کا مریض ہوں، اس لیے میں کوئی ہارڈ ورک نہیں کر سکتا ہوں، مشقت کا کام نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے دل سے میں بیمار ہوں جسمانی اعتبار سے۔ اور جب یہ دل بیمار ہوتا ہے روحانی اعتبار سے، تب بھی اس کے لیے کوئی اچھے کام کرنا گراں گزرتا ہے۔ نماز پڑھنا ہو، دل بنا ہونے کے دیکھے نماز کیسے پڑھو یار، رات میں اتنی مصروفیت، نیند ابھی میری مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی میں کیسے اٹھوں صبح میں؟ اور جس کا دل بن جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت، یہ اللہ کا تقوی دل میں آ جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا نہیں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ احکم الحاکمین کا حکم ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، اس لیے حکم دیا کہ پہلے دل بنایا جائے۔ دل جب بن جاتے ہیں، اور دل کے بارے میں ذکر کیا، دل جب کیسے بنتے ہیں، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل بنانے کے لیے دل والوں کے پاس جانا پڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے لگے ہوئے رہنا پڑتا ہے، قرآن سے لگے، اللہ کے کلام سے لگے ہوئے رہنا پڑتا ہے۔ جب دل بنتا ہے تو پھر اعمال انسان کے لیے آسان ہوتے ہیں۔ لوگ شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، چاہتے تو ہیں کہ ہم بھی نیک بن جائیں، چاہتے تو ہیں کہ ہم بھی اللہ والے بن جائیں، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، دل نماز میں نہیں لگتا ہے، نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے ہیں، سب کاروبار کی چیزیں نماز کے ذہن میں آتی ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا ہے۔ دل لگے گا کیسے جبکہ دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت نہیں بیٹھی ہے۔ دنیا کی مثال واضح ہے، جب دل کسی پہ آ جاتا ہے تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، نہ ماں باپ کی پرواہ کرتا ہے، نہ معاشرے کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے مال کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنی عزت کی پرواہ کرتا ہے، کہتے دل آ گیا ہے، اس نے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار۔ اس لیے حکم دیا پہلے دل کو اللہ کی محبت سے لبریز کیا جائے، دل میں اللہ کی محبت بٹھایا جائے۔ جب دل میں اللہ کی محبت بیٹھتی ہے، جب دل میں اللہ کا تقویٰ بیٹھتا ہے تو ہر کام کرنے سے، اسی لیے دیکھیے کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کہ یہ دل جس دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ دل ہر برائی کرنے پر ایمان والے بندے کو انڈیکیٹ کرتا ہے، ہر برائی سے پہلے۔ ہر ایمان والا بندہ اگر وہ شراب بھی پینے والا ہو تو اس کا دل انڈیکیٹ کرتا ہے ایمان کی بنیاد پر بھی یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، یہ کام غلط کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ دل انڈیکیٹ کرتا ہے، اس کو اندر سے فیل محسوس ہوتی ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں۔ یہ ایمان کا نور ہے، یہ ایمان کی چنگاری ہے جس کو ہر برائی پہ انڈیکیٹ کرتی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے بندے کو اپنے اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں برائی کا، وہ کہتا ہے غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں پینا چاہیے تھا، نہیں کھانا چاہیے تھا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دل انڈیکیٹ کرتا ہے، اس نے فرمایا کہ اس ایمان کی قدر کرو۔ یہ دل جو انڈیکیٹ کرتا ہے یہ بھی ہمیشہ نہیں کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی جب ایک گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، کالا نقطہ اللہ لگا دیتے ہیں۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ اور کالا نقطہ اس کے دل سے ختم کر دیا جاتا ہے، میٹ دیا جاتا ہے، ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس نے گناہ کیا اور توبہ نہیں کیا، پھر گناہ کیا، ایک اور نقطہ لگ گیا۔ گناہ کرتے 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 جب پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ اب اس کے پاس سے اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا کروں، ایک نماز پڑھ کے پوری زندگی برائی میں گزار لیا، ایک بھلائی کا کام کر کے کیا کروں، پوری زندگی برائی میں گزر رہی ہے۔ اب وہ ایمان کا جو نور ہے، وہ نور بھی اس کو انڈیکیٹ کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے حکم دیا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والے بندو توبہ کرو، سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو اللہ سے،
اس اللہ سے مانگو جو اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے. ہم ذرا غور کریں, کسی اور کو نہ دیکھیں, اپنے آپ کے بارے میں غور کریں. اللہ نے ماں کے پیٹ میں مجھے 70 پردوں کے اندر مجھے تخلیق کیا ہے, مجھے بنایا ہے. آنکھوں میں بینائی دی, زبان سے گویائی کی قوت دی, کانوں سے سننے کی صلاحیت دی, ہاضمے کا نظام دیا, ہاتھوں پیر میں قوت و طاقت دی. ہر نعمت سے اللہ رب العالمین نے مجھے مزین فرمایا ہے. تو بھیجا کیوں دنیا پہ مجھے؟ اتنی سارے نعمتیں کیوں دی؟ اگر دنیا میں کسی کو کسی نعمت سے محروم کر دیتے, کسی کو آنکھ سے محروم کر دیتے, تو کیا دنیا میں اسٹرائک کرتا کہ اللہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے آنکھ نہیں دیں گے؟ کسی ہاتھ و پیر سے معذور کے کوئی اسٹرائک کرتا؟ اللہ فرماتے او میرے بندو, میری نعمتوں کی قدر کرو, میری نعمتوں کی قدر کرو. یہ نعمتیں تم سے پوچھی جائے گی, ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ حساب لیں گے, ایک ایک نعمت کے بارے میں. میدان محشر میں حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یزال قدمایا ابن آدم, لا یزال قدمایا ابن آدم, ابن آدم کے قدم میدان محشر سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ اللہ رب العالمین اس سے ہر چیز, ہر نعمت کے بارے میں سوال نہیں کر لیں گے. اس سے پوچھا جائے گا کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا, علم کہاں سے حاصل کیا, کتنا استعمال کیا, علم کے بارے میں ذکر کیا. کیا لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس علم کی بنیاد پر میں نے اتنے لوگوں کی اصلاح کر دی, میں نے ایسا کر دیا, ایسا کر دیا. فرمایا اس علم سے تو دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. علم سے فائدہ آدمی کو اس وقت پہلے اپنے آپ کو فائدہ ہونا چاہیے. اس علم کی بنیاد تو مجھے اپنا کتنا فائدہ ہوا, میری اپنی زندگی کتنی سنوری, میرے دل میں اپنا کتنا تقویٰ آیا, میرے دل میں کتنی خشیت آئی, میرے دل میں کتنا اللہ کا خوف آیا. علم سے آدمی پہلے اپنے آپ کو فائدہ کیا. اس لیے حکم دیا قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, پہلے حکم دیا قُوا أَنفُسَكُمْ, پہلے اپنے آپ کو ڈراؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ. قُوا أَنفُسَكُمْ, پھر اس کے بعد حکم دیا کہ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ملنے جلنے والوں کو, عام لوگوں کو حکم دیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. تو اس لیے آدمی کی اصلاح کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ابتدا اپنے آپ سے کریں, اس لیے کہ کنٹرول ہمیں اپنے آپ پر ہے, اختیار ہمیں اپنے آپ پر ہے. برائیوں سے روکنے کا اختیار مجھے اپنے آپ پر ہے, بھلائیوں کرنے کا اختیار مجھے اپنے آپ پر ہے. ابتدا ہم اپنے آپ سے کریں. جیسے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ کوئی آدمی ہم سے کوئی بری بات نہ کرے, کوئی آدمی ہم سے بد کلامی نہ کرے, کوئی آدمی ہم سے بدتمیزی نہ کرے, سب ہمارا احترام کرے. تو یہ جب ہم تصور کرتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم بھی تو دوسروں کا ایسے احترام کریں, ہم بھی کسی کو برا بلا نہ کہیں, ہم بھی کسی کے ساتھ بدتمیزی ناروا کا سلوک اختیار نہ کریں. اس لیے حکم دیا آدمی کو سب سے پہلے اپنے آپ سے ابتدا کرنی چاہیے, اس لیے کہ اختیار مجھے اپنے آپ پر ہے, برائیوں سے روکنے اختیار مجھے اپنے آپ پر ہے. اور فرمایا یہ دنیا ہے, اس دنیا میں اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے, اور صاف لفظوں میں, دو ٹوک لفظوں میں ذکر کیا, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, تم میں جو چاہے ایمان قبول کرے, تم میں جو چاہے کفر کو اختیار کرے, تم میں جو چاہے بھلائیاں کرے, جو چاہے برائیاں کرے. یہ دنیا دارالعمل ہے. اگر اس دنیا میں اللہ کسی کو مجبور کرتے ہیں تو یہ دنیا دارالعمل نہیں ہوتی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فرمایا لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ بھئی جن کے پاس دولتوں کے انبار ہے شاید اللہ ان سے راضی ہے, اور جو مجبور ہے, جو غریب ہے, جن کے اس کھانے دانے کے لیے تڑپ رہے ہیں, شاید اللہ ناراض ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ دنیا میں ایسا نہیں ہے. دنیا میں رزق کی تقسیم کا معاملہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات. اللہ فرماتے ہیں رزق کی تقسیم ہم نے اپنی مرضی سے کی ہے. ورزقنا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی مرضی سے تقسیم کیا, کسی کو زیادہ دیا, کسی کو کم دیا. تو ہم نے دنیا, ایسی بات نہیں کہ اللہ کے خزانے میں کمی تھی تو اللہ نے کسی کو غریب بنا دیا, کسی کو امیر بنا دیا, ایسا نہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے پاس خزانوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, میں نے دنیا کا نظام سسٹم ایسا بنایا ہے, میں کسی کو دے کر آزماتا ہوں اور تو کسی کو محروم کر کے آزماتا ہوں. یہ میرے آزمانے کا طریقہ ہے. تو کوئی یہ تصور نہ کرے کہ جس کو دولتوں کے انبار ملے ہوئے ہیں تو وہ خیال کریں کہ شاید اللہ مجھ سے راضی ہے اس لیے مجھے دولت پہ دولت مل رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة, اگر روئے زمین کے مال و اسباب کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر. کہاں دنیا کے دولتوں کے انبار, تصور کیجیے پوری دنیا کی دولت کو ایک طرف جمع کر دی جائے اور ایک پلڑے میں ایک مچھر کے پر کو رکھا جائے. جس حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة, تعدل برابر, پوری دنیا کے سوروں کے خزانے, پوری دنیا کے دولتوں کے انبار ایک طرف,
اور ایک پلڑے میں مچھر کا پر. فرمایا عند اللہ جناح بعوضہ، اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت ہوتی تو فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربة ماء، تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دے دے. اس سے یہ کہتے کہ پہلے کلمہ پڑھ پھر تجھے پانی ملے گا، پہلے اللہ پر ایمان قبول کر پھر تجھے رزق ملے گا. اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کے دولتوں کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، اس لیے اللہ کسی کو دے کے آزماتے ہیں تو کسی کو محروم کر کے آزماتے ہیں. پر ہم کو جو چیز ملی ہوئی ہے وہ سب سے بڑی نعمت جو ملی ہوئی ہے وہ ایمان کی دولت سے اللہ نے مزین فرمایا ہے. ایمان کی دولت سے سچ کہا جائے، رب کعبہ کی قسم، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں یہ دنیا قائم ہے اس بنیاد پر، یہ سورج نکل رہا ہے روز اس بنیاد پر، یہ سورج ڈوب رہا ہے اس بنیاد پر، یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے اس بنیاد پر کہ دنیا میں اللہ کا نام لینے والے اہل ایمان موجود ہیں. جس دن دنیا سے اللہ کا نام لینے والوں کا خاتمہ ہو جائے گا قیامت برپا ہو جائے گی. ان لوگوں کا معلوم ہونا چاہیے جن کے نظریات یہ یہ سوچتے ہیں دنیا سے اسلام کو ختم کر دیا جائے گا، دنیا سے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، ان کو بتایا جائے ہمارے وجود کی بنیاد دنیا کا وجود قائم ہے. جس دن ایک بھی اللہ کا نام لینے والا دنیا میں نہیں رہے گا تو اللہ فرماتے ہیں قیامت برپا کر دی جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی. تو ہمارے وجود سے دنیا کا وجود قائم ہے. ہم اپنے اس ایمان کی قدر کریں. بے مانگے بھی اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے مزین فرمایا ہے. اس ایمان کی قدر کرے اور سوچے، تصور کرے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ بے مانگے ہوئے آپ نے ایمان کی دولت سے نوازا، کتنی نعمتیں میری زندگی میں دی ہے، اتنے سال میں آپ کی نعمتوں کو استعمال کرتا رہا، کتنی میں نے آپ کی نافرمانی کی، کتنی میں نے آپ کی فرما برداری کی، صبح سے شام تک کتنے آپ کے حکموں کی دھجیاں میں اڑاتا ہوں اور کتنے حکموں کی پابجائی میں کرتا ہوں. ہم جب بستر پر لیٹے تو صبح سے شام تک کا حساب روز ہم لے لیا کریں، کتنی میری زندگی اللہ کی مرضی اور اللہ کے نبی کی مرضی کے مطابق گزری ہے اور کتنی اللہ کی مرضی کے خلاف گزری ہے. ہمیں روز کا روز حساب لینا ہوگا. جب زندگی کا خاتمہ ہوگا تب وقت نہیں ملے گا، اس لیے حکم دیا زندگی کی ہر پل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ سے توبہ استغفار کرو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں حکم دیا جو خطبے میں پڑھی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے بندو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف سیدھی اور سچی بات کہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اور تمام کے تمام صاحب ایمان بندوں کو زندگی کی آخری سانس تک اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم